السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واٹ از ایل پی ان فاریکس ٹریڈنگ بزنس؟ آج کا ہمارا ٹیٹوریل بگنرز کے لیے ہے۔ فاریکس ٹریڈنگ بزنس بہت ہی آسان ہمیں نظر آتا ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہے۔ فاریکس ٹریڈنگ بزنس یہ بالکل بھی نہیں کہ ہم کسی بروکر کو پیسہ دیتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ہم ٹریڈ لگاتے ہیں، وہ ٹریڈ کا جو نفع ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے وہ بروکر اپنی جیب سے دیتا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ فاریکس ٹریڈنگ بزنس کے اندر ایک اہم چیز جسے ہم ریڑھ کی ہڈی کہہ سکتے ہیں وہ ہے ایل پی۔ ایل پی مینز لیکوڈیٹی پرووائڈرز۔ لیکوڈیٹی پرووائڈرز بیسیکلی بینکس کا نام ہے۔ بروکر ہماری ٹریڈ ہم سے لے کر بینکس تک پہنچاتا ہے اور اس پہ جو کمیشن لیتا ہے اس کو سپریٹ بولتے ہیں۔ بروکر کا جو دنیا میں اچھے بروکرز ہیں، جو فاریکس میں بروکر سمجھے جاتے ہیں، ان بروکرز میں صرف ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے، ہم ان کے پلیٹ فارم پہ ٹریڈ لگاتے ہیں، وہ ٹریڈ ہم سے لے کر آگے لیکوڈیٹی پرووائڈرز ایل پی تک پہنچاتے ہیں۔ آگے نفع آئے آپ کی مرضی، آپ کا ایکسپیرینس، نقصان آئے آپ کی مرضی، آپ کا ایکسپیرینس، آپ کا تجربہ۔ بروکرز کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو لاس میں لانے کی، یا بروکرز کو اس بات کی بالکل بھی ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ اس بروکرز کے اندر کام کر رہے ہیں وہ پروفٹ کے اندر آئیں۔ جو شخص پروفٹ کے اندر آئے گا وہ لانگ ٹرم کے لیے ٹریڈنگ کرے گا، لانگ ٹرم کے لیے فاریکس کے اندر بائنگ اینڈ سیلنگ کرے گا، اور جتنے ٹائم تک وہ بائنگ اینڈ سیلنگ کرتا رہے گا اتنے ٹائم تک پروفٹ بروکرز کو ملتا رہے گا، سپریٹ ملتا رہے گا۔ جبکہ اگر ایک عام شخص کو، ایک بگنر کو نقصان آ جاتا ہے، لاس ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر آپ لوگوں کو بروکرز کو چھوڑنا پڑے گا۔ لاس والا بندہ 1 مہینہ چلتا ہے، 2 مہینے چلتا ہے، میکسیمم 6 مہینے، سال چلتا ہے، یا کسی بندے کے پاس بہت زیادہ ہمت ہو وہ 1 سال، 1.5 سال، 2 سال چل جاتا ہے، اس سے زیادہ لاس والا بندہ نہیں چلتا۔ تو بروکر جو ہے اس کی خواہش یہی ہوتی ہے، جو ایس ٹی پی بروکر ہے جو ہماری ٹریڈ آگے لیکوڈیٹی پرووائڈرز کو پہنچاتا ہے، تو وہ ٹریڈ ہمارے جو صرف اس کا جو کمیشن سپریٹ لیتا ہے وہ ریئل میں ایس ٹی پی بروکرز ہیں۔ ہم کوئی بھی ٹریڈ لگاتے ہیں، وہ ٹریڈ بروکر ہم سے بینکس کو سینڈ کر دیتا ہے، آگے ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ جن بینکس کو فاریکس کے اندر بروکرز ٹریڈ ٹرانسفر کرتے ہیں ان کو لیکوڈیٹی پرووائڈرز بولتے ہیں، اور ان کا جو شارٹ نیم ہے وہ ایل پی ہے۔ ہماری ٹریڈ بینکس کے پاس جاتی ہے اور بینکس سے آگے ان ملک کے پاس جاتی ہے۔ فار ایگزامپل آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ آج جاتے ہیں پاکستان اور یو ایس اے ڈالر یہ تقریباً 140 روپے کا چل رہا ہے۔ 140 روپے پاکستان کے اور $1 بنتا ہے، تو آپ کے پاس فار ایگزامپل 1000 USD ہیں، آپ 1000 USD دیتے ہیں کسی ایکسچینجر کو اور آپ 1,40,000 روپے دے دیتے ہیں۔ اب وہ ایکسچینجر کیا کرتا ہے؟ منی ایکسچینجر پاکستان میں تقریباً ہر سٹی میں ہیں، وہ ایسا کرتا ہے کہ وہ جو آگے پیمنٹ ہے وہ اسٹیٹ بینک کو دے دیتا ہے۔ عرصہ گزرتا ہے، 1 مہینہ گزرتا ہے، 2 مہینہ گزرتا ہے، اور ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور پہلے جو آج 140 روپے کا ڈالر تھا، $1000 کا 1,40,000 روپے آپ کو ملے، تھوڑے عرصے کے بعد آپ کے پاس $1 کا ریٹ 130 ہو جاتا ہے، اور آپ جاتے ہیں اسی ایکسچینجر کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں بھائی میرے پاس $1,000 چاہیے اور میرے پاس 1,30,000 روپے ہے۔ اس ٹائم آپ کا ریٹ 1,30,000 روپے ہوگا، تو یہ 10,000 روپے ایکسچینجر کی جیب میں نہیں پڑیں گے، بلکہ یہ جو 10,000 روپے ہیں یہ پاکستان کے کھاتے میں چلے جائیں گے۔ اس کا جو نفع ہے وہ بھی پاکستان کو ملے گا، اس کا جو نقصان ہے وہ بھی پاکستان کو ملے گا۔ اور اگر ہمارا ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے
مطلب پاکستان کی کرنسی کا ریٹ اچھا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، تو پاکستان کو بہت زیادہ بینیفٹ ہے، اور اگر پاکستان کے روپے کی قیمت کم ہوتی ہے تو پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہے۔ تو یہ جو نفع اور نقصان ہوتا ہے یہ ملکوں کو جاتا ہے، یہ کنٹریز کو جاتا ہے، اور جو بروکر ہماری ٹریڈز آگے بینکس تک پہنچاتا ہے ان بینکس کو لیکوڈیٹی پرووائڈرز بولتے ہیں، اور شارٹ الفاظ میں ان کا جو شارٹ نام ہے اس کو ایل پی بولتے ہیں۔ اور کوئی سوال ہے آپ کے ذہن کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔